إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خير لأهلي وأنا خير لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے ہم نے موقع محل کے اعتبار سے شب برأت کے تعلق سے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا تھا، جس میں آپ لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں دیکھا، شکریہ ادا کیا، دعائیں دی۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وقت اور حالات کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ ہمارا مقصد صرف مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، اللہ کا پیغام اپنے تمام بندوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہے اور اس کا آخری میسنجر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ پوری انسانیت کے لیے، پورے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور قرآن کا پیغام، اللہ کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو ابھی اس وقت جو ہم نے عنوان خاص طور سے چنا ہے وہ جان بوجھ کر چنا ہے، کیونکہ آج کل دھوم چل رہی ہے عالمی یوم خواتین کی، ورلڈ وومنس ڈے۔ جی ہاں، ایک دن آیا جس میں پوری دنیا میں یوم خواتین کے طور پر منایا گیا، یعنی جسے ہم کہیں گے انترراشٹریہ مہیلا دیوس۔ جی ہاں، عورتوں کے لیے ایک دن منایا گیا۔ ایکچول میں پڑھی لکھی جاہل دنیا نے ماں کے لیے بھی ایک دن بنا لیا ہے، مدر ڈے، باپ کے لیے بھی ایک دن بنا لیا ہے، فادر ڈے، گناہوں کے لیے بھی ایک دن بنا لیا ہے، ویلنٹائن ڈے، زنا اور حرام کاری اور بدکاری کے لیے بھی ایک دن بنا لیا ہے، روز ڈے۔ تو یہ پڑھی لکھی جاہل اور ہوس کی پجاری دنیا اپنے آپ کو بڑی ترقی یافتہ سمجھتی ہے
اور ماں کے لیے ایک دن خاص کر لیا، بس اسی دن ماں کو مٹھائی کھلانا، اس کے بال بنانا، اس کے پیر دبانا، اور ہیپی مدر ڈے، اور ماں کو فون کرنا، ہے نا. باپ کے لیے ایک دن خاص کر لیا، ہیپی فادر ڈے، اور پھر ابا کی بڑی خدمت، اور ابا کو فون لگایا جا رہا ہے، فورن میں ہے تو ویڈیو کالنگ کی جا رہی ہے، اور بڑے محبت کے ایس ایم ایس اور میسیج واٹس ایپ پر کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کیے جا رہے ہیں. تو یہ پڑھی لکھی جاہل دنیا نے ماں باپ بیوی بہن عورت ہر ایک کے لیے ایک دن کو خاص کیا ہے. لیکن اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، اسلام وہ پاکیزہ دین ہے جو کہتا ہے کہ ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن باپ کا دن ہے، ہر دن اخلاق کا دن ہے، ہر دن عورت کا دن ہے. ایک دن عورت کے لیے نہیں ہے. اب پوری پڑھی لکھی دنیا ایک دن مناتی ہے، ورلڈ وومنس ڈے، اور پھر اس ایک دن میں ہندوستان میں بھی کئی پروگرام ہوئے، دنیا میں الگ الگ جگہوں پر کئی پروگرام ہوئے، اور عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کی بات کی گئی، اور عورتوں کو کیسے بچایا جائے اس کی بات کی گئی، اور عورتوں کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس کی بات ہوئی، عورتوں کو کیسے آزادی دلائی جائے اس کی بات ہوئی. تو یہ پڑھی لکھی دنیا یا پڑھے لکھے جاہلوں نے ایک دن عورتوں کے حقوق کی بات کر لیا اور چھٹی ہو گئی، ختم. جی ہاں، لیکن اسلام کہتا ہے ایوری ڈے از وومنس ڈے. ہر دن عورت کا دن ہے، ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن باپ کا دن ہے. تو چلیے آئیے، میں نے موقع محل اور حالات کے اعتبار سے آج کا عنوان ہی چن لیا کہ عورتوں کو آج یہ ہوس پرست دنیا عورتوں کو آزادی کے نام پر اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہی ہے، اور عورتوں کو حقوق اور ان کے رائٹس، وومنس رائٹس کی بات کر رہی ہے. تو آج کا ہم نے عنوان بنا لیا کہ پاگلو، سچائی تو یہ ہے کہ عورتوں کو حقوق، عورتوں کو رائٹس تو اسلام نے ہی دیا ہے، اور اسلام نے ہی دلایا ہے. اس عورت ذات پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے. اس وومن، اس لیڈی پر، اس خاتون پر، اس مہیلا پر اسلام کا بڑا احسان ہے. اب میں دھیرے دھیرے لاؤں گا کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، لیکن تھوڑا سا پہلے سمجھ لے کہ اسلام سے پہلے عورت کا کتنا برا حال تھا. جی ہاں، عورت کا کتنا برا حال تھا. جو اس وقت ترقی یافتہ سپر پاور اور بڑے ماڈرن کنٹریز اور ترقی یافتہ کنٹریز ملک مانے جاتے تھے، روم، ایران، یونان، جی ہاں، اور پھر میں اہل عرب کی بھی بات کروں تو اس زمانے میں، خیر عرب کو تو جاہلیت کے اعتبار سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں عورتوں کے تعلق سے تو آتا ہے کہ روم، ایران، یونان اور عرب، یہاں پر عورت کو شیطان کی بیٹی اور برائی کا اصل منبع، مرکز سمجھا جاتا تھا، کہ تمام برائیوں کی جڑ عورت ہے، شیطان کی بیٹی عورت ہے. عورتوں کی خرید و فروخت عام بات تھی، عورتوں کو بیچا جاتا تھا، منڈیاں لگتی تھی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرا بکری اور گائے بیل بھینس جانوروں کی منڈیاں لگتی ہے، ایسے ہی پہلے عورتوں کی خرید و فروخت عام بات تھی. کوئی نکاح کا سسٹم نہیں تھا، کوئی طلاق کا سسٹم نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ راہ چلتی عورت پر صرف کپڑا ڈال دیا تو وہ بیوی بنانے کے لیے کافی تھا. یہ تھا اسلام سے پہلے کا معاملہ. اور عورت ذات سے، بیٹی سے اتنی نفرت تھی کہ قرآن کی جو پہلی آیت میں نے پڑھا، قرآن کی پہلی آیت، تو وہ بتائے گی آپ کو کہ عورت سے اتنی نفرت تھی کہ اگر کسی گھر میں عورت بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ باپ اتنا سنگ دلی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا یا زندہ گاڑ دیتا تھا. اور بیٹی اگر پیدا ہو جاتی تھی تو اتنا عیب
سمجھا جاتا تھا، سماج میں اتنا عیب سمجھا جاتا تھا کہ قرآن کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى، کہ جب انہیں بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی. قرآن بیٹی کے پیدا ہونے کے لیے جو لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے وہ بشرا، بشارت، کانگریچولیشن، خوشخبری کا لفظ استعمال کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے اذا بشر احدهم، کہ جب ان میں سے کسی کو بشارت، خوشخبری سنائی جاتی کاہے کی، بالانثى، کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قرآن کہتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا، غم کے مارے وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے، منہ نہیں دکھاتے تھے اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو، جب تک کہ بیٹی کو مار نہ دے محلے میں کسی کو منہ نہیں دکھاتے تھے. اتنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا بیٹی کا پیدا ہونا. باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا قتل کر دیتا تھا اور زندہ زمین میں قبر کھود کر گاڑ دیتا تھا. آج بھی مکہ میں وہ قبرستان کی جگہ میں نے خود دیکھا ہے، اور آج بھی وہ قبرستان کی جگہ ہے جہاں پر اس زمانے میں بیٹی کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. اسپیشل ایک قبرستان بنا ہوا تھا. تو یہ حال تھا اسلام کے آنے کے پہلے. سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی قدر نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی. اللہ نے پھر اسلام جیسا پاکیزہ دین دیا. اس لیے میں نے کہا نا کہ اسلام نے ہی عورتوں کو حق دلایا. اللہ نے پھر اسلام جیسا پاکیزہ دین دیا، اور پھر عورت کے حقوق جس اسلام نے بتایا، اور پھر عورت کو جینے کا حق دلایا، اور عورت کو عزت و مقام دلایا. اور بانگے دوحل سینہ ٹھوک کر اسلام نے یہ اعلان کیا کہ اے انسانوں، عورت ذلت کی چیز نہیں ہے، عورت رسوائی کی چیز نہیں ہے، عورت بے عزتی کی چیز نہیں ہے، عورت ذلت کی چیز نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ عورت عقیدت و احترام اور عزت کی چیز ہے. جی ہاں، اسلام نے کہا، اسلام نے بتایا کہ یہی وہ عورت ہے، یہی وہ عورت ہے کہ جس کے کوکھ سے تم نے جنم لیا ہے. اور صرف تم ہی نہیں، دنیا کے تمام انبیاء، تمام رسولوں نے اسی عورت کے کوکھ سے، اسی عورت کے پیٹ سے جنم لیا ہے. تو یہ عورت کا مقام اسلام نے بتایا کہ یہ عورت انبیاء کی ماں ہے، یہ عورت موسیٰ کی ماں، یہ عورت یونس کی ماں، یہ عورت اسماعیل کی ماں، یہ عورت حضرت ابراہیم کی ماں، اور یہ عورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے. اس عورت کے احترام کو بتاتے ہوئے اسلام نے کہا کہ انبیاء اسی عورت کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، اسی عورت کی کوکھ سے جنم لیے ہیں، اولیاء کرام اسی عورت کی کوکھ سے آئے ہیں. انبیاء کی بات کریں تو وہ عورت کی کوکھ سے آئے ہیں، اور پھر اگر ہم صحابہ اور اولیاء، تمام انسان، آپ، میں، ہم سب کسی عورت کی کوکھ سے جنم لیے ہیں. اسلام نے کہا، اس سے تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، کہ اس کائنات میں، اس پوری دنیا میں، اس پوری دھرتی پر عورت کے وجود سے، عورت ہے تو خوبصورتی ہے اس پورے کائنات میں. اس پر سے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کہ چلو دیکھو، اگر آپ کا بہت شاندار بنگلہ ہے مگر آپ کے بنگلے میں، آپ کے گھر میں عورت نہیں ہے، پھر دیکھو اس گھر کی شان عورت ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو. اس لیے اقبال نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یہ ہوس کے پجاری آج عورتوں کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. میں آؤں گا آگے چل کر ان پر بھی بولوں گا، لیکن چلو آؤ، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے عورت کا مقام دنیا کو بتایا. اسلام کا سب سے بڑا احسان ہے محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے اس عورت ذات پر.
کہ جنہوں نے عورت کے مقام کو بتایا، ورنہ دوسرے مذہب میں تو کیا ہے، دوسرے مذہب میں تو عورت کو مصیبت مانا گیا، عورت کو کہا گیا کہ تمام برائیوں کی جڑ عورت ہے، جی ہاں، اور عورت کے بارے میں کہا گیا کہ عورت عزت کے لائق نہیں ہے، جی ہاں، آپ پڑھتے جاؤ، کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ عورت جانور ہے، یعنی اس کو انسان کا درجہ بھی حاصل نہیں ہے۔ کسی نے عورت کو غلیظ اور ناپاک چیز کہا، تو کسی نے اس کو کہا کہ یہ اس کی حیثیت صرف اور صرف خادمہ اور نوکرانی کی ہے، اور آج بھی کچھ لوگ اسے پیر کی جوتی کہتے ہیں۔ عورت کو ادنا اور تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے دوسرے مذاہب میں۔ اس کو عزت کا کوئی، لوگوں نے کہا کہ اس عورت کو عزت کا کوئی مقام نہیں دیا جا سکتا، عزت کا مقام صرف اور صرف مرد کو حاصل ہے، جی ہاں۔ اس لیے تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا اس زمانے میں، اور پہلے زمانے کی کیا بات کروں یار، ابھی بھی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے مار دیا جاتا ہے۔ اب پہلے زمانے میں، خیر میں بتاؤں آپ کو کہ پہلے زمانے میں بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو مارا جاتا تھا، کیونکہ پیدا ہونے تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا نا کیا پیدا ہونے والا ہے، جی ہاں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے جاہل تھے، بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کم جاہل تھے، ارے تم تو بڑے جاہل ہو، تم تو پڑھے لکھے جاہل ہو، پڑھے لکھے ظالم ہو، کہ وہ تو کم از کم پیدا ہونے دیتے تھے اور پھر زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ تم تو اگر سونوگرافی میں تمہیں نظر آ جائے کہ بیٹی ہے تو تم اس ماں کے پیٹ کو ہی اس بیٹی کا قبرستان بنا دیتے ہو، تم تو دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے ہو۔ پہلے بھی تو کم از کم وہ دنیا میں آ جاتی تھی، آواز نکال لیتی تھی، دنیا دیکھ لیتی تھی، ماں اس کو دیکھ لیتی تھی، کیوں؟ اب تو اگر تم کو سونوگرافی میں، حالانکہ حکومت بڑی کوشش کرتی ہے کہ سونوگرافی بین ہے، جرم ہے، سزا ملے گی، جرمانہ ہوگا، لیکن کہاں رک رہی ہے سونوگرافی؟ سونوگرافی میں ڈاکٹر خود بتا دیتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، جی ہاں۔ اب اگر لڑکی ہے تو آپ دیکھو آج کے پڑھے لکھے دور میں لڑکیوں کو مار دیا جا رہا ہے، کیونکہ لڑکی کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ اسلام نے لڑکی کو بوجھ نہیں بتایا ہے، آگے بتاؤں گا میں، لیکن خیر میں پہلے یہ بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے میں لڑکی کو مار دیا جاتا تھا، اور آج بھی پہلے پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، ابھی پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ کو ہی اس کے لیے قبرستان اور اس کے لیے شمشان بنا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں بیٹی کو۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بہت اچھا شعر مجھے لگا، کہ وہ اپنے کیمرے سے، یعنی رب، وہ اپنے کیمرے سے زندگی کے سین لیتا ہے۔ اس کے بھی تو کیمرے آن ہیں، ابھی میرا کیمرہ آن ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہو۔ یہ کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، ہینگ بھی ہو جاتا ہے، اس میں وائرس بھی آ جاتے ہیں، یہ خراب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس رب کا کیمرہ ہمیشہ آن ہے، کبھی ہینگ نہیں ہوتا، اس میں کبھی وائرس نہیں آتے، کبھی خراب نہیں ہوتا۔ تو اب سنو، پڑھے لکھے جاہلوں، عورتوں کے حقوق اور وومنس رائٹس کی بات کرنے والے، سنو، آج بھی تم سونوگرافیوں میں دیکھ کر بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہو۔ تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کسی نے کہا ہے کہ وہ اپنے کیمرے سے، یعنی رب، وہ اپنے کیمرے سے زندگی کے سین لیتا ہے، وہ خوشیاں بانٹنے والوں کے آنسو چھین لیتا ہے۔ جو لوگ خوشیاں بانٹتے ہیں نا، تو وہ رب ان سے آنسو چھین لیتا ہے، یعنی ان کو غم نہیں آنے دیتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے کیمرے سے زندگی کے سین لیتا ہے، وہ خوشیاں بانٹنے والوں کے آنسو چھین لیتا ہے۔ کبھی بھی کوک میں اپنی بیٹی مار مت دینا، کبھی بھی کوک میں اپنی بیٹی مار مت دینا، وہ بیٹی مارنے والوں سے بیٹا چھین لیتا ہے۔ بیٹی کو تو اس لیے مارتا ہے نا، سونوگرافی دیکھتے ہی اسے آنے ہی نہیں دیتا ہے نا، مار دیتا ہے نا، حمل گرا دیتا ہے، جی ہاں، حمل کو گرا دیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کبھی بھی کوک میں اپنی بیٹی مار مت دینا، وہ بیٹی مارنے والوں سے بیٹا چھین لیتا ہے۔ دیکھو آپ،
زندہ رہ کر بھی کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کے بیٹے چھن گئے ہیں، کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں دو دو تین تین چار چار، ان کے گھر میں بیٹی نہیں ہے۔ تو آج وہ بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں کہ جو درد ماں باپ کا بیٹی سمجھتی ہے بیٹے نہیں سمجھ پاتے۔ آخری وقت میں بھی سہارا اگر کوئی دیتا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بیٹی دیتی ہے، اور بیٹی کی شادی ہو جائے، بچے والی ہو جائے، ناتو پنتو والی ہو جائے، تو بھی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی کی ماں باپ سے ایسی ہی محبت ہوتی ہے جیسے پہلے تھی۔ جی ہاں، تو کئی لوگ جو بیٹوں کی ہوس میں بیٹیوں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ سن لینا کہ کبھی بھی کوک میں اپنی بیٹی مار مت دینا، وہ بیٹی مارنے والوں سے بیٹا چھین لیتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں ماں باپ کہ بیٹے ان کے زندہ ہے مگر چھینے گئے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ کے بھی نہیں ہو رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو چلیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے عورت کو حق دلایا۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو اس عورت کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ اسلام نے عورت کو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتایا۔ اسلام نے عورت کو ہر طرح سے سکون کا ذریعہ بتایا۔ جی ہاں، گھر میں سکون ہوتا ہے بیٹی ہو تو، گھر میں بڑا سکون ہوتا ہے اگر ماں ہو تو، گھر میں بڑا سکون ہوتا ہے اگر بہن ہو تو، اور بیوی تو زندگی کا سکون ہی ہے۔ جی ہاں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اس جوڑے کو، میاں بیوی کے اس جوڑے کو، عورت کو مرد کے لیے ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور مرد کو عورت کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ جی ہاں، کہنے والوں نے کہا ہے کہ اسلام ہی عورت کا محافظ ہے، اور اسلام ہی نے عورت کو عقیدت و محبت اور احترام دیا، اور اسلام ہی عورت کو اسلام کے دائرے میں رہ کر ہر طرح کی تعلیم اور ترقی کی راہیں فراہم کرتا ہے۔ جی ہاں، اسلام روکتا نہیں ہے، اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عزت، عورت کو احترام اور عورت کو حق دلایا ہے۔ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا، جنہیں بڑا ماڈرن کنٹریز کہا جاتا ہے، یہ جھوٹے عورت کو حق نہیں دلا سکتے، نہ دلا پائے نہ دلا سکتے، بلکہ انہوں نے تو ترقی اور آزادی کے نام پر عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنایا، عورت کو مارکیٹ میں لا دیا، کائے کے نام پر، ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر، اسے کاؤنٹر پر بٹھا دیا، اسے ریسپشن پر بٹھا دیا، اسے کال گرل بنا دیا۔ جی ہاں، اسے ہوٹلوں میں بٹھا دیا، اسے شو روم میں بٹھا دیا، اور عورت کو آزادی کے نام پر اتنا بے وقوف بنایا کہ تو بھی مردوں سے کم نہیں ہے۔ عورت کو آزادی کے نام پر اتنا بے وقوف بنایا کہ عورت کو آزادی کے نام پر اتنا مارکیٹ میں لایا اور اتنا سستا کر دیا کہ آج آپ ٹی وی یا پیپر اٹھا کر دیکھو، ہر چیز کی ایڈ کرتے ہوئے، وگیاپن کرتے ہوئے اور اشتہار کرتے ہوئے آپ کو عورت نظر آئے گی۔ یعنی عورت کو ننگا کر کے رکھ دیا اور سستا کر کے رکھ دیا۔ بلکہ مجھے ہنسی آتی ہے، عورت کو اتنا ننگا کر دیا اور اتنا اپنی ہوس کا شکار بنا دیا، اور عورت کو اتنا حقیر اور ذلیل کر دیا کہ اب عورتیں اس چیز کی بھی ایڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی ٹی وی پر، اخباروں میں، جو چیز خود عورتیں استعمال نہیں کرتی۔ دیکھو آپ، یہ جو میں نے جملہ کہا ہوں، دیکھ لینا آپ نے، کئی چیزیں عورتیں استعمال نہیں کرتی ہے مگر عورت اس کی ایڈ دکھائیں گی، کیونکہ مارکیٹ میں عورت کو ہوس کا مرکز بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت کو اسلام نے الگ الگ طریقے سے عورت کو عزت بخشی۔ مغرب نے، ویسٹرن کنٹریز نے، اور ویسٹرن ایجوکیشن اور ویسٹ کے کلچر نے عورت کو ہوس کا نشانہ بنایا، مارکیٹ میں لایا، عورت کو پاؤں کا جوتا بنا دیا۔ جی ہاں، لیکن اسلام نے عورت کو عزت و احترام دیا اور کہا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اس کا اپنا ایک احترام ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں عورتوں سے کہوں گا کہ میری بہنوں، اسلام نے جو عورت کو مقام دیا، کتنا اونچا مقام دیا کہ مرد کو، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی جو
دل کہاں ہے؟ بائیں سمت ہے، لیفٹ سائڈ میں دل. تو اسلام کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی یعنی جو دل کے قریب ہے وہاں سے مرد کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا اللہ نے. یعنی بتا دیا. بلکہ میں عورتوں سے کبھی ہنستے کہتا ہوں کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مرد کے دل کے قریب سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یعنی اس بات کا اشارہ کر دیا کہ تم ہمیشہ مرد کے دل میں رہو گی. بیٹی بن کر بھی دل میں رہو گی، ماں بن کر بھی دل میں رہو گی، بیوی بن کر بھی دل میں رہو گی، بہن بن کر بھی دل میں رہو گی. اور اللہ نے عورت کو وہ مقام دیا، اسلام کے ذریعے سے وہ پیغام دیا عورت کا، اور عورت کے مقام کو اتنا بڑھایا کہ ابھی آپ سنیں گے تو حیرت میں رہیں گے کہ عورت کو ہر طرح سے عزت دلا دی. اگر وہ بہن ہے تو کیا مقام، بیوی ہے تو کیا مقام، بیٹی ہے تو کیا مقام، سب عورت کو عزت ہی عزت دلایا اور مرد کو عورت کی خدمت میں لگایا. جو شیطان اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا اور اسلام نے عورت کے حق مارا، وہ شیطان سن لیں. جی ہاں، کہ عورت کو اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا. جی، عورت کو اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا. وہ لوگ سن لیں کہ عورت کو اسلام نے کتنی عزتوں سے نوازا ہے، کتنی عزتوں سے نوازا ہے. پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر بیٹی ہے، کیونکہ عام طور سے بیٹی پیدا ہوتی ہے نا. میں آپ کو بتاؤں خود میرا معاملہ کہ میرے یہاں بیٹے پیدا ہوئے تو مجھے اتنی خوشی نہیں تھی، لیکن بیٹی پیدا ہوئی تو لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر جلیبی بانٹتے ہیں. میں نے بیٹی کے پیدا ہونے پر پیڑے بانٹا تھا جو لوگ بیٹوں کے پیدا ہونے پر بانٹتے ہیں. جی ہاں، اور منتوں کی میری بیٹی ہے جو میں نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا کہ اللہ بیٹی دے دے، کیونکہ تین بیٹے ہو گئے تھے. اب یہ الگ بات ہے، عجیب بات ہے کہ 3 بیٹے اللہ نے دیا تھا، تینوں لے لیا، اور ایک بیٹی آخری فاطمہ جس کو میں نے مانگا تھا، آج اللہ کا شکر وہ زندہ ہے. آپ یہ بھی بات جانتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے اللہ نے لے لیا، تینوں بیٹے لے لیا. وہاں بھی 3 بیٹے. میں کبھی کبھی خوش بھی ہوتا ہوں کہ چلو اس بہانے سے نبی سے رشتہ تو جڑا، نسبت تو جڑی، تعلق تو جڑا کہ نبی کے بھی 3 بیٹے تھے، تینوں لے لیا اور بیٹی کو باقی رکھا اور بیٹی سے نسل چلایا. مجھے بھی یقین ہے، اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ اللہ میری نسل بھی میری بیٹی فاطمہ سے چلائے گا، کیونکہ وہاں بھی نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ جو جنت کی عورتوں کے سردار، اور یہاں بھی میری بیٹی کا نام ہے فاطمہ. تو مجھے یقین ہے. تو خیر، آئیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام نے عورت کو ہر روپ میں کتنا مقام دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 بیٹیاں تمہاری ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی، پالا پوسا، ان کی شادی کر دی، تو نبی نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی. جی ہاں، بڑے بڑے علماء کے بیان جب میں نے سنا تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کہا. ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم پاکستان والے، ان کا بھی بیان میں نے سنا، مولانا طارق جمیل صاحب کا سنا، اور بھی علماء کے سنا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ سنو یارو، اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا، بیٹی کو، کہ بیٹی کی پرورش پر جنت کو واجب کر دیا. کہ 3 بیٹیاں بھی اگر تمہاری ہے اور تم نے ان کو پال پوس کر بڑا کر کے ان کی شادی کرا دی تو تمہارے لیے جنت کنفرم. بیٹوں کے لیے نہیں کہا، چاہے وہ 10 بیٹوں کو تم کیوں نہ پالو، 10 بیٹوں کو کیوں نہیں لائن لگا دو، ان کی سیٹنگ کر دو، یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹوں کی پرورش پر تمہارے لیے جنت واجب، جنت کنفرم. اب جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں جس نے شادی کرا دی، تعلیم و تربیت پال پوس کر، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو ایک صحابی نے پوچھا، حضور اگر 3 نہیں ہے، 2 ہی ہے تو حضور نے کہا کہ اگر کسی کو اللہ نے 2 بیٹیاں بھی دی اور اگر اس نے 2 بیٹیوں کی ہی پرورش اچھے سے کی اور ان کی شادی وغیرہ کرا دی تو اس کے لیے بھی جنت واجب کنفرم. ایک صحابی تھے، انہوں نے ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اچھا کر دیا، بھلا کر دیا. ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور 2 بھی نہیں ہے، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو ایک ہی اگر بیٹی ہے اور ایک ہی بیٹی کو اگر پالا پوسا، اچھے سے بڑا کیا اور اس کی شادی کر دی، اس کی لائن پوری لگا دی، تو حضور اگر ایک ہی بیٹی ہے
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر ایک بیٹی بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے اس کی بہترین تعلیم تربیت کا انتظام کیا اور اس کی شادی وغیرہ کرا دی، جی ہاں، تو آپ کے لیے جنت پکی۔ تو میرے یارو، یہ خوشخبری بیٹی کے لیے دی گئی، بیٹے کے لیے نہیں دی گئی۔ اور تو اور میں خوش کیسے ہوتا؟ بیٹا ہوا تو خوش ہوتا، بیٹا ہوا تو پیڑے بانٹتا، بیٹی ہوئی تو ایسا منہ سکڑ جاتا، پورے خاندان کو منہ سکڑتا۔ اور سب سے بڑی عورت کی دشمن عورت ہی ہے۔ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو سب سے پہلے نفرت عورت ہی کرتی ہے۔ جی ہاں، کبھی کبھی تو ماں خود بھی پریشان ہو جاتی ہے اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو، اور وہ بیچاری اس لیے پریشان ہوتی ہے، حالانکہ ماں کو تو اپنے ہر بچے سے پیار ہے، وہ اس لیے پریشان ہو جاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس کو کتنا برا لگے گا۔ تو سب سے زیادہ دشمن عورت کی عورت ہی ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ نے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے، اسلام نے، قرآن نے، نبی نے عورت کو مقام دیا۔ جی ہاں، اگر عورت بہن کے روپ میں، دیکھو کتنی پیاری بات، اگر عورت بہن کے روپ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا کی اور اس نے ان کا حق ادا کیا، جی ہاں، کیونکہ آج کل بہنوں کا حق بھائی مار لیتے ہیں، بہنوں کا حق دیتے نہیں ہیں۔ وراثت میں اسلام نے کہا کہ بہنوں کا حق ہے، مگر بھائی مار لیتے ہیں، بھائی کھا لیتے ہیں۔ بھائی، ہمارے یہاں تو ایسا ہو گیا کہ غیروں کے ساتھ رہتے رہتے اس ملک میں ہمارے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ بہن کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہن کا حق یہ ہے کہ اس کی شادی کر دینا، شادی کر دیا نا ہم نے، ختم قصہ، اب بہن کا کوئی حق نہیں ہے۔ بالکل غلط بات۔ بہنوں کا حق مارنے والا حرام کھا رہا ہے۔ جیسے سور کا، خنزیر کا، کتے کا، بلی کا حرام گوشت حرام ہے، ایسے ہی جو بہنوں کا حق نہیں دے رہا ہے وراثت میں، وہ اپنی غذا، اپنی کمائی میں حرام کھا رہا ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا نے فرمایا کہ جس نے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا، جی ہاں، حق نہیں مارا، حق ادا کیا، اور شادی کر دی، اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی، جنت کنفرم ہو گئی۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ بیٹی ہے تو یہ کہا، بہن ہے تو یہ کہا، اور اگر بیوی ہے تو پڑھے لکھے جاہلو، بیوی تمہاری نوکرانی نہیں ہے، تمہارے پیر کی جوتی نہیں ہے، تمہاری خادمہ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو بیوی کی شکل میں بھی مقام دیا، اور مردوں سے یہ کہہ دیا کہ اس کا تم پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ان پر حق ہے۔ اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک، اچھے برتاؤ کا اسلام نے حکم دیا، کیونکہ پہلے زمانے میں بیوی کو صرف یوں سمجھیے کہ خادمہ اور نوکرانی اور پیر کی جوتی کی حیثیت دی جاتی تھی۔ اسلام آیا، ہمارے نبی نے کیا کہہ دیا، شوہروں سے یہ کہہ دیا، دیکھو بیوی کو کتنا اونچا مقام دیا، شوہروں سے یہ کہہ دیا، کیا کہا، خیرکم خیر لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے اچھا ہو، گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ پورے گاؤں ان کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، بڑا شریف انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، بڑا سخی ہے، بڑا دینے والا ہے، پورا گاؤں اس کی تعریف کرے گا، پورا خاندان اس کی تعریف کرے گا، مگر سب سے کمینہ ہے یہ اپنے گھر میں، بیوی کا ذرا خیال نہیں کرتا، بیوی کو نوکرانی اور خادمہ اور استعمال کی چیز سمجھتا ہے۔ جی ہاں، آؤ، کتنی بڑی بات بیوی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو میں بیان سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے، سن لو مردوں، سن لو کہ بیوی کے روپ میں بھی اللہ نے عورت کو کتنا اونچا مقام اسلام نے دیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوں، نبی نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بنگلہ، کیونکہ جنت میں گھر تو رہے گا نہیں، بنگلہ ہی بولے گا اس کو، کیونکہ جو سب سے ادنا جنتی ہے،
جو سب سے آخر میں جانے والا ہے، یا رتی برابر بھی ایمان بچا کر جس نے لے کر گیا، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو دے گا. جلگاؤں سے بڑی نہیں، دنیا سے. تو اب جنت کے بنگلے کی کیا بات ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہو تو پھر 2 کام کرو. ایک تو اپنے اخلاق اچھے کرو، اور دوسرا اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرو. جی ہاں، آدمی ڈیرنگ کہاں بتاتا ہے؟ بیوی کو بتاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی تو 70% بیویاں ڈیرنگ والی ہو گئی ہوئی ہے. اب تو مرد بیچارہ ڈرتا ہے، بھیا مرد بولتا اچھے سے رہوں گا، تو اچھے سے رہے بس کہ بھائی. لیکن خیر، پیارے آقا نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو، جی ہاں، یعنی وہ میرا پڑوسی ہو، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کرو اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو کہا کہ وہ سب سے بہتر مسلمان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو راتوں کو تہجد پڑھتا ہو. پیارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بہترین انسان وہ ہے جو راتوں کو ذکر کرتا ہو، اللہ اللہ کرتا ہو. یا پیارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بہترین انسان وہ ہے جو خوب زکوٰۃ صدقہ خیرات دیتا ہو، خوب نمازیں پڑھتا ہو، یا ہر سال حج کرتا ہو اور ہر سال عمرے کرتا ہو. یہ نہیں کہا پیارے نبی نے کہ وہ سب سے بہترین انسان ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. اور میرے یارو، نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی دکھا دیا. بیوی سے کیسے پیار کرنا ہے اس کے بھی طریقے بتا دیے. کتنی محبت سے ان کے ساتھ رہنا ہے وہ سب بتا دیا. خیر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کئی مرتبہ واقعات سنے ہیں کہ پیارے نبی نے اپنی بیویوں سے کیسا پیار کیا ہے. جی ہاں، ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا کہ پیار کرتے ہیں لیکن بیفور میرج، شادی سے پہلے پیار، اور شادی کے پہلے اتنا پیار کر لیتے ہیں کہ شادی کے بعد پیار کا باقی نہیں رہتا، پورا کوٹا ختم ہو جاتا پیار کا. اسلام کہتا ہے لو بیفور میرج نہیں ہے، لو آفٹر میرج ہے. شادی کے بعد پیار کرو، اپنی بیوی کو پیار دو، ہے نا. تو اب اسلام نے کہا کہ ہر روپ میں عورت کو اسلام نے مقام دلایا. اور پھر کیا کہنے ہیں، اگر وہ ماں ہیں تو جناب پھر تو اسلام نے کتنا اونچا مقام بتا دیا. اسلام نے کہا کہ اگر ماں ہیں، یعنی عورت ماں کے روپ میں ہے، تو نبی پاک نے فرما دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. کتنا اونچا مقام دیا. یہ میں اسلام کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے آج کو عنوان رکھا کہ اپنے آپ کو وومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والوں، اسلام نے عورتوں کو حق دلایا ہے. ماں ہے تو کہہ دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جی ہاں، اور پیارے نبی نے تو یہ کہا، عجیب عجیب، یعنی ماں کا کتنا اونچا مقام ہے. سن لو، پیارے نبی نے تو یہ کہا، پیارے نبی نے فرمایا کہ اے کاش کہ میری ماں ہوتی، کیونکہ نبی یتیم ہو گئے تھے نا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا. پیارے نبی کہتے ہیں ماں کا مرتبہ اس سے سمجھ لو. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے کاش کہ میری ماں ہوتی اور میں عمل کرواتی ہے، اور جب ماں ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. اسلام نے عورتوں کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نگاہوں سے اسے محفوظ رکھا. آج یہ ہوس پرست اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھا، نقاب میں رکھا، گھر میں قید رکھا اور گھر میں قید رکھا. نہیں، اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا اور مرد سے کہہ دیا کہ کمانے وہ نہیں جائیں گی، تو کمائے گا. عورت کو رانی بنا کر رکھا اسلام نے. اسلام نے عورت پر بوجھ نہیں ڈالا. اسلام نے کہا، مرد سے کہا کہ شادی کیا نا بیٹا تو قاضی نے تجھے بولا تھا مع نان و نفقہ کے کہ تو اسے قبول کر رہا ہے، مہر اتنا ہے. اور مع نان و نفقہ وہ قاضی بولتا ہے مگر ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کیا بول رہا ہے قاضی، کیا قبول کروا رہا ہے. بس اس وقت قبول ہے قبول ہے قبول ہے کرتے ہیں، لیکن کیا قبول کر رہے وہ نہیں معلوم. قاضی کہتا ہے کہ بول بیٹا
معانان و نفقہ کے، یعنی خرچہ بھی تیرے طرف ہے، کھلانا بھی تیرے طرف ہے۔ عورت کو تو اسلام نے ایک دم رانی بنا کر رکھا کہ تو ٹینشن مت لے، یہ جس نے شادی کیا نا وہ لائیں گا کما کر، تو مست گھر میں رہ۔ کیوں؟ اور آج شیطان کیا کرتے ہیں، عورت کو کیا بکاتے، نہیں باہر نکل، مارکیٹ میں جا، تو بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ارے عورت کو انہوں نے ڈبل گیم کیا، عورت کے ساتھ، عورت کو مارکیٹ میں لے جا کر، عورت کو نوکری پر لگا کر، اور عورت کو جاب دلا کر، جاب اس کے دماغ میں ڈالا اور عورت سے ڈبل گیم کروایا۔ اب آپ خود سوچو، عورتیں اگر میری بات سن رہی ہے تو عورتیں خود سوچے کہ جو عورت بیچاری 8 گھنٹہ اسکول میں ٹیچر ہے یا کوئی بھی کام کرتی ہے، فیکٹری میں کہیں پر بھی کام کرتی ہے، تو 8 گھنٹہ جاب کرنے کے بعد پھر جب وہ گھر میں آتی ہے تو پھر اس کو کھانا بنانا پڑتا کہ نہیں پڑتا، پھر اس کو کچن میں آنا ہے، اور نوکری پر جانے سے پہلے پھر اس کو سارا بنا کر جانا ہے۔ تو عورت کو تو ڈبل گیم اس کے ساتھ میں ہو گیا، اس کو تو بیچاری کو بوجھ ڈال دیا کہ گھر کا بھی کام کر اور باہر بھی کام کر کے پیسے لے کے آ۔ نہیں، اسلام نے عورت کو گھر کی رانی بنایا ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے میرے بھائیوں جو بہن، بیٹی، بیوی، ماں، عورت کے لیے اسلام نے خصوصی پیکیج رکھا ہے۔ میں نے کہا نا کہ بیوی ہے تو یہ مقام، بیٹی ہے تو یہ مقام، بیوی ماں ہے تو یہ مقام۔ اسلام عورت کے لیے خصوصی پیکیج لے کر آیا ہے، ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے بیوی کو جس کو باندی اور نوکرانی بنا دیا گیا تھا، اسلام نے اس بیوی کو گھر کی ملکہ بتایا، رانی بنایا۔ بہن کو جو بوجھ سمجھی جاتی تھی اسے گھر کی عزت بتا دیا، اور بیٹی جس کو زحمت سمجھا جاتا تھا اسلام نے اسے رحمت بنا کر پیش کیا، اور ماں جو صرف نام نہاد بس مام مدر ڈے، ایک دن ماں کو یاد کرنے والے، اسلام نے کہا کہ نہیں، ہر دن ماں کا ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ راضی تو تیری جنت طے، وہ ناراض تو تیرا رب بھی تجھ سے ناراض، اللہ بھی ناراض۔ تو اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا۔ اللہ کی مخلوقات میں، آخری بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو، کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں عورت ہی وہ ہے جو دین اسلام کی سب سے زیادہ احسان مند ہے۔ اسلام سے زیادہ عورت کو کسی نے مقام اور عزت نہیں دلائی، اور اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ عزت دلائی۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے عورت کو ہر روپ میں عزت بخشا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جس میں کوئی ایک دن نہیں عورت کے لیے، بلکہ ہر دن عورت کا ہے۔ یہ جو منا رہے نا ورلڈ وومنس ڈے، عالمی یوم خواتین اور انترراشٹریہ مہیلا دیوس، ایک دن منانے والوں، اسلام نے کہا کہ ہر دن عورت کا ہے۔ جی ہاں، اللہ نے کسی بیٹے کی پرورش پر جنت کی ضمانت، مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم پاکستان والے کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بیٹے کی پرورش پر جنت کی ضمانت نہیں دی، مگر بیٹی کے پیدا ہونے پر اور بیٹی کی پرورش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کی بھی پرورش کی تو اس کے لیے جنت پکی ہے۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام نے ہی عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا۔ اللہ کرے کہ عورت کے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اسلام ہی تیرا محافظ ہے، اسلام ہی نہیں، وہ حجاب تیرے لیے، پردہ وہ تیرے لیے مصیبت نہیں ہے، وہ تیری عزت کا سامان ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تو ہوس کے پجاریوں سے کا نشانہ نہ بننے پائے، تیری عزت سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ اسلام کا عورت پر بڑا احسان ہے، اور اسلام ہی نے عورت کو حق دلایا ہے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔
رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما میرے مولا، تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما، تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا بندہ جو باتیں کہی گئی انہیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا۔ یہ عورت، یہ بیٹی، یہ ماں مغرب اس وقت اسے بہکا رہا ہے، اسے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پڑھے لکھے ہوس کے پجاریوں نے عورت کو آزادی اور ترقی کے نام پر اور تعلیم کے نام پر مارکیٹ میں لا دیا ہے، اس کی عزتوں کو سے کھیل لیا ہے۔ میرے مولا عورتوں کو بھی سمجھ عطا فرما کہ اسلام ہی کے ماننے میں ان کی عزت کی حفاظت ہے۔ میرے مولا ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما میرے مولا۔ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما میرے مولا۔ طاقت صحت نصیب فرما اور ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ رب دو جہاں جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو ایک اعلان سن لو۔ میں کل بھی رات بھر چلا اور پورے ہفتے میں 3-4 اسٹیٹ گیا، گجرات، بنگال، اتر پردیش، جی ہاں یہ تقریباً 3-4 اسٹیٹ رات دن چل رہا ہوں، ہر دن پروگرام ہے۔ آج اتنا تھکا ہوا تھا کہ بیان کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی، مگر سوچا کہ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنا دوں، تو بڑی تکلیف کے ساتھ میں نے یہ بیان کیا، لیکن اللہ مدد کرتا ہے۔ آئندہ کل بھی جمعہ ہے، جمعہ کا بیان کروں گا، صبح خبریں بولوں گا اور پھر آئندہ کل یہاں سے پھر 250-300 کلومیٹر دوری پر 300 کلومیٹر دوری پر مہاراشٹر کا جو اکولا ضلع ہے وہاں پر ایک شہر ہے آکوٹ۔ آئندہ کل آکوٹ میں مغرب کی نماز کے بعد بہت شاندار پروگرام ہے۔ گزشتہ کل میں بیڑ شہر میں تھا مراٹھواڑہ میں، آئندہ کل آکوٹ میں رہوں گا ادھر ودربھ میں۔ تو لمبے سفر ہے، بس اللہ کام لے رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ بس میں آپ سے یہ اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے خصوصی دعا کرو کہ اللہ خوب طاقت دے، اللہ حفاظت بھی کرے اور اللہ ہر